اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جس ہستی کے متعلق لب کشائی کرنی ہے وہ ہستی کوئی عام ہستی نہیں ہے، وہ ہستی دعائے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ وہ ہستی وہ ہے کہ جس کی گود کے پالے شہنشاہ وفا بنے، جس کی گود کے پالوں نے ابراہیم کربلا کی حفاظت کی۔ ہاں، وہ ہستی کہ جس کو ام البرین کہا جاتا ہے، نام فاطمہ ہے، اور اتنی عظیم ہستی کہ جناب سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا جب اس کائنات سے رخصت ہونے لگی تو کہا، اے علی، میرے بعد ایک ایسے خاندان میں شادی کرنا کہ جس خاندان میں وفا بھی ہو، جس خاندان میں شجاعت بھی ہو۔ گویا میری آقا زادی میرے مولا علی کو یہ کہہ رہی تھی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں مدینے میں رہ کے کربلا والے محمد کے لیے علی کا انتظام کر کے چلی جاؤں، کہ میرا حسین اپنے وقت کا محمد ہوگا اور جو میری دعا عباس ہوگا وہ اس حسین کا علی بن کے ابھرے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب میری آقا زادی اس دنیا سے پردہ کرتی ہیں تو جناب حیدر کرار اپنے بھائی عقیل، کہ جو واقعاً عقیل ہیں، عقل مند ہیں، ان کو بلاتے ہیں، اور یہ بھی عظمت عقیل پہ دلالت ہے کہ خود امامت جس ہستی سے مشورہ لے اسے عقیل کہا جاتا ہے۔ کہ میرے بھائی عقیل، آپ نسب شناس ہیں، آپ کو بہتر پتہ ہے کہ اس عرب معاشرے میں کون سا خاندان ہے کہ جو شجاعت کے لحاظ سے اپنی مثال آپ ہو۔ تو جناب عقیل نے کہا کہ اے بھائی، اگرچہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن میں یہ یقین رکھتا ہوں کہ آپ مجھ سے چھوٹے ہیں لیکن حقیقت میں مجھ سے بڑے ہیں۔ اور یہ تو آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے عقیل کو اس قابل سمجھا کہ وہ آپ کے لیے ایسا گھرانہ تلاش کرے جس میں شجاعت و وفا ہو۔ تو جناب عقیل نے جب اپنی نظر دوڑائی، دقیق دیکھا تو آپ کے سامنے کلابیہ خاندان سامنے کہا کہ اے علی، کلابیہ خاندان شجاعت کے لحاظ سے سب سے اعلیٰ ہے، تو میں آپ کا رشتہ اسی کلابیہ خاندان میں لے کے جاؤں گا، کہ رشتہ بھی اس کا لے کے آؤں گا کہ جس کا نام ام الحسنین کے نام پہ ہے، فاطمہ ہے۔ تو جناب عقیل جب جاتے ہیں تو ادھر سے جناب فاطمہ یعنی ام البنین، ان کے خواب میں یوں منظر کشائی ہوتی ہے کہ وہ دیکھتی ہیں کہ میری گود میں ایک چاند ہے اور 3 ستارے اس کا طواف کر رہے ہیں۔ جب بیدار ہوتی ہیں تو اپنے بابا سے کہتی ہیں، حزام آپ کے بابا ہیں، تو کہتی ہے بابا یہ خواب مجھے آیا ہے۔ تو جب تعبیر شناس ہے، کہا کہ پہلی بات تو یہ خواب آیا ہی نہیں، دوسری بات یہ ہے کہ اگر خواب آیا ہے تو آپ کی بیٹی اس کے رشتہ ازدواج میں عقد میں جانے والی ہے جو اس وقت کائنات کا سب سے افضل ترین فرد ہوگا، اور یقیناً وہ حیدر کرار تھے۔ مختصر کروں، جب آپ کی شادی ہوتی ہے اور آپ خاندان تطہیر میں آتی ہیں تو ام البنین کس وجہ سے کہا گیا؟ اس کی وجہ بھی یہی تھی کہ کہا، یا علی، میں آپ کی کنیز بن کے آئی ہوں، میں ان بچوں کی کنیز بن کے آئی ہوں، اور میرا یہ دل چاہتا ہے کہ آپ مجھے فاطمہ نہ کہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب فاطمہ کہیں گے تو بچوں کو اپنی ماں یاد آئے گی، تو میں یہ نہیں چاہتی کہ میرے نام کی وجہ سے وہ اپنی اماں کو یاد کرے، آپ مجھے ام البنین کہیں۔ اور یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسی برکت رکھی کہ ام البنین 4 آپ کو فرزند عطا ہوئے، ابو الفضل العباس، جناب عبداللہ، جناب جعفر، جناب عثمان، اور چاروں اپنے بیٹوں کو آپ نے کربلا میں امام حسین علیہ السلام پہ نثار کر دیا۔ یہ آپ کی عظمت، اور پھر پوری زندگی تربیت ایسی کرتی رہی۔ بچپنے میں جناب عباس سے پوچھا کرتی تھی، اتحب حسینہ، عباس کہ تو حسین سے محبت کرتا ہے؟ تو جواب آتا، احبہ حبا شدیدہ، میں بہت زیادہ محبت کرتا ہوں۔ پھر وجہ پوچھتی کہ کیوں محبت کرتے ہو؟ تو مولا عباس کہتے
کیونکہ لأنہ اخی و امامی، وہ میرا بھائی اور میرا امام ہے۔ جب بھائی کا نام سنتی تو کہتی نا، وہ تیرا بھائی تو ہے لیکن تم نے اس کو بھائی نہیں کہنا، ساری زندگی اپنا آقا مولا سید و سردار کہنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آخر وقت تک مولا عباس بھائی نہیں کہتے تھے، آقا حسین کہتے تھے۔ یہ ہے جناب ام البنین کی عظمت، اور یہی وجہ ہے کہ آپ کی محبت اور آپ کی مودت جو اہل بیت کے ساتھ تھی، اس کا اس جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ جب یہ لٹا ہوا قافلہ مدینے میں آتا ہے تو بشیر جب منادی دیتا ہے تو جناب ام البنین آتی ہیں تو پوچھتی ہیں میرے حسین کے بارے میں کیا خبر ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کا بیٹا ابو الفضل عباس مارا گیا۔ کہا میں نے حسین کے بارے میں پوچھا ہے۔ اخبرنی ان ابی عبداللہ، کہ آپ کا جعفر بیٹا مارا گیا۔ کہ اخبرنی ان ابی عبداللہ، کہ آپ کا عبداللہ بیٹا مارا گیا۔ آپ کا عثمان بیٹا مارا گیا۔ کہ اخبرنی ان ابی عبداللہ، کہ میں نے اپنے بیٹوں کے بارے میں نہیں پوچھا، مجھے بتا کہ میرا حسین کیسا ہے۔ تو پھر کہا آپ کا حسین شہید ہو گیا۔ اور یہاں یہ جملے سے پتہ چلتا ہے کہ اپنے بیٹوں کو چھوڑ کے خود امام حسین علیہ السلام کا پوچھنا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ معرفت امامت رکھتی تھی، اور آپ ہی کی پرورش کا نتیجہ ہے کہ جناب ابو الفضل عباس شہنشاہ وفا کہ جنہوں نے کربلا میں وفا کی تاریخ رقم کی اور بادشاہ وفا کہلائے۔ تو لہٰذا 13 جمادی الثانی جناب ام البنین کا ذکر کرنا چاہیے، آپ کے پیغام کو، آپ کی سیرت کو عام کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے عقیدتوں کا اظہار اشعار کے ذریعے، مجالس کے ذریعے کرنا چاہیے۔ اور آخر میں جناب ام البنین فاطمہ بنت حزام کہ جن کے نانا کے بارے میں ملاعب الاسنہ کا لقب مشہور ہے کہ نیزوں سے کھیلنے والا، ہم آپ کی بارگاہ میں یہی جملہ عرض کریں گے کہ ام البنین خالق کے لفظ وفا کی ماں، حد یہ ہے کہ مصطفیٰ کی دعا کی ماں، صبر و رضا کی، حسن کی، جود و سخا کی ماں، مشکل کشا کے گھر میں ہے مشکل کشا کی ماں، اور ہے 2 سبب سے اپنے خدا کو عزیز بھی، یہ ہے حسن و حسین کی ماں بھی کنیز بھی، یہ ہے حسن و حسین کی ماں بھی کنیز بھی۔ خداوند کریم سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں ائمہ کی سیرت کو سمجھنے، اس پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔